سیدی سرکار حضور حنیف ملت علیہ رحمت و رضوان کہ میں غلام ہوں، ان کی بستی سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا بھی خادم، اور انہی میں سے دیکھیے ان کے نورانی چہرے حضرت صوفی باصفا نسیم الدین صاحب قبلہ مدذل اولاد کی دعا حضور کی اجازت پیچھے دروازہ بند کر دے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے کبھی سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے کبھی سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، شکل پھول، بدن پھول، اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان گرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان گرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، سرتاب قدم ہے تنی سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا سسکتے خون سے اتہاس لکھ دیا جائے، سسکتے خون سے اتہاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، سرے غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجے چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، سرے غرور اٹھانے لگی ہے پھر میرا نمبر کبھی آئے سرے تب تم ریکارڈنگ کرنا ایسے کرو، اٹھانے لگی ہے پھر موجے چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، سسک کے خون سے اتہاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، سرے غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجے چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا صحیح ہے دیکھتا ہوں جب سیلاب تو ہوتا ہے یہ گمان، دیکھتا ہوں جب سیلاب تو ہوتا ہے یہ گمان، پانی بھی پھر رہا ہے تلاش حسین، پانی بھی پھر رہا ہے تلاش حسین میں، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر. جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، اور جو دہتی ریت کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ
اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرات محترم، یہ حضرت کا حکم تھا کہ چند قطعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرات محترم، وقت اس کے لیے درکار ہے، مگر کم وقتوں میں زیادہ بات کہنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ واقعات کربلا ایک ایسا دردناک ہے کہ بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک اس کی باتوں کو میں رکھ سکوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا زمن جانا بارک و سلیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اے لوگوں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا پیارے، کربلا کے میدان دنیا کے اندر بہت سارے مارکے وجود میں آئے، ایک سے ایک مارکے وجود میں آئے، مگر ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، لیکن رہتی دنیا تک یاد حسین انشاءاللہ العزیز حسینی کمیٹی اور حسین کے ماننے والے یاد حسین کو ہر سال انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر نہ جانے بڑے سے بڑے لوگ آئے، مگر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرعون سے بچایا، مگر اللہ نے دین موسوی کو منسوخ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، مگر ان کے دین کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نار نبو سے بچایا، مگر ان کے دین کو منسوخ کر دیا۔ حضرت ابراہیم ذبیح اللہ کو اللہ نے تمام تر چیزوں سے بچایا، مگر ان کے دین کو منسوخ کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا، جب بات آئی دین محمدی کی، جب بات آئی شریعت مصطفیٰ کی، تو یاد رکھنا کربلا کے دھرتی پر سن 61 ہجری میں سر علی اکبر کٹ رہا تھا، اسلام بچ رہا تھا، عباس علم بردار کے بازو کٹ رہے تھے، اسلام شہزاد و شاداب ہو رہا تھا، اور محمد قربان ہو رہے تھے، اسلام کی آبیاری ہو رہی تھی، اور سر حسین کٹ رہا تھا، شریعت اسلام بچ رہا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم کانفرنس سیدنا امام حسن حسین، ماشاءاللہ سبحان سر حسین کٹ رہا تھا مگر اسلام بچ رہا تھا۔ آخر کربلا کے میدان میں جنگ کیسی تھی؟ تو جنگ حق اور باطل کی۔ کربلا کے میدان میں بظاہر یہ دیکھیں، جس کا سر کٹا وہ فتح یاب، بظاہر جس کا سر کٹا وہ فتح یاب، جن کا یاد رکھنا جن کا سر بچا بظاہر وہ فتح یاب، اور جن کا سر کٹا بظاہر وہ فتح یاب نہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ سنو، جس کا سر بچا وہ فتح یاب نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر حسین کے نام لیوا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ہے، مگر یزیدی کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھنا کربلا کے میدان میں مقصدوں کی جنگ، سر کٹنے والا کا مقصد ختم، مگر جن کا سر بچنے والا کا مقصد ختم، مگر سر حسین کٹا اور اسلام بچا، مقصد حسین قیامت تک زندہ رہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیونکہ امام حسین کا مقصد تھا اسلام شرشت و شاداب رہے۔ اسلام حسین کا امام حسین کا مقصد تھا قرآن کے آئین چلے، امام حسین کا مقصد تھا شریعت محمدی قائم رہے۔ تو یاد رکھیے پیارے، وہی 10 محرم الحرام کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین رات کے جسے شب عاشورہ کہتے ہیں،
رات کے اندر عمر ابن سعد نے خبر بھیجوائی کہ جنگ کے لیے تیار رہو. میرے آقا حسین نے فرمایا رات ہو چکی ہے, ایک رات مجھے مہلت دے دو تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جی کھول کر عبادت کر لوں. رات کی شب بیداری ہوتی ہے, میرے آقا حسین اپنے خیمے میں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت زینب پاک پہنچ جاتی ہے. حضرت زینب پاک جانے کے بعد سلامی عرض کرتی ہے اور اپنے بھائی کی گردن مبارک کو چوم لیتی ہے. میرے آقا حسین اپنے بہن زینب کے دستے مبارک کو چومتے ہیں. بہن نے فرمایا بھائی آپ نے میرے ہاتھوں کو کیوں چوما؟ کہا کہ بہن میں جان رہا ہوں تو نے میرے گردن کو کیوں چوما ہے. کہا کہ کل کربلا کے میدان میں یہ ظالم آپ کے گردن پہ چھریاں چلائیں گے. تو بھائی نے جواب دیا سن بہن میں جانتا ہوں کربلا کے میدان میں میرے بعد تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے. میں جان رہا ہوں جب شام غریبہ ہوگا تیرے ہاتھ میں ظالم ہتھکڑیاں ڈال دیں گے, تیرے میرے بیمار عابد کو گلے میں توق ڈال دیں گے. اے میری بہن زینب میں نے تیرے ہاتھوں کیسے چوما ہے؟ اللہ اللہ. اب رات کی تاریکی ہو رہی ہے. امام حسین بارگاہ رب یزید میں سرو سجود ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے فرماتے بیٹا جا میدان کربلا کا جائزہ لے کر آ. حضرت علی اکبر میدان کربلا کا جائزہ لیتے ہیں. جائزہ لینے جب گئے تھے وہاں دیکھا ایک نقاب پوش عورت ہے جو کربلا کے میدان کو چاروں طرف ایک کنکریاں چوم رہی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا, حضرت علی اکبر نے پوچھا تم کون ہو؟ مگر میرے ملت کے نوجوانوں آپ کو میں مختصر میں بتاتا چلو. حضرت علی اکبر اپنے ابا حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں. میرے آقا حسین فرماتے بیٹا کربلا کے میدان کے تو نے جائزہ لیا؟ کہا کہ ہاں ابا میں نے جائزہ لیا. کہا کہ بیٹا کربلا کے میدان میں تمہیں کچھ نظر آیا؟ کہا کہ ہاں مجھے نظر آیا. ایک خاتون تھی نقاب پوش جو اپنے آنچل میں کنکریوں کو چون چون کر رکھ رہی تھی. اتنا سننا تھا امام پاک کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے. میرے آقا علی اکبر فرماتے ابا جان آنکھیں اشکبار کیوں؟ کہا بیٹا یہ کوئی اور نہیں تھی, یہ میری ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا تھی جو یہ کربلا کے میدان میں کنکریاں اس لیے چن رہی تھی تاکہ کل میرا بیٹا کل میرا پوتا اس کربلا کے میدان میں گرے تو میرے بیٹے کو ذرہ برابر کنکریاں نہ چوبے. اب ذرا سوچو مسلمانوں, چومنا اپنے بیٹے کے جسم کے اوپر کنکریاں چومنا گوارا نہ کرے. اب بتاؤ ان کے گردن پہ یہ ظالم جو چھریاں چلائے ہوں گے اس ماں کا کلیجہ چھلنی ہوا ہوگا کہ نہیں؟ اس رسول ہاشمی کا کلیجہ چھلنی ہوا ہوگا کہ نہیں؟ یقین جانو. لیکن کربلا کے میدان میں اللہ رب العزت ظالم کو صبر کو دیکھنا چاہ رہے تھے اور حسینی صبر کو دیکھنا چاہ رہے تھے. اللہ اللہ. اب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے. فجر کی نماز اب ادا کرنے کے بعد کمانڈر ان چیف عمر ابن سعد نے آواز لگائی حسین میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا. عمر ابن سعد نے سب سے پہلا تیر چلایا اور کہا اے لوگوں یاد رکھنا سب سے پہلا تیر میں نے امام حسین پہ چلایا ہے. اللہ اللہ. عجب انقلابات ہے زمانے کی. باپ نے جنگ کے میدان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے لیے اپنے سینے پہ تیر لیا تھا. لیکن آج یزیدی غلام یزید کے لالچی بھیڑیے امام حسین پہ سب سے پہلا تیر پھینک رہے ہیں. جنگ کے نقارے بھر چکے ہیں. کربلا کے میدان میں ایک کے بعد دیگرے آتے جا رہے ہیں. جناب حور آئے شہید ہو گئے, عبداللہ ابن قلبی آئے شہید ہو گئے. ایک کے بعد دیگرے آتے گئے, شہادت کی جام پیتے گئے. اب باری آئی خاندان نبوت کی. اب باری آئی ہے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی. حضرت زینب پاک آتی ہے, ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتی ہے. بھائی جان نانا جان نے فرمایا تھا الصدقۃ رد البلاء, جب بلائے گھیر لے تو صدقہ کرو. امام پاک کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے. کہتے فرماتے ہیں بہن زینب کس کربلا کے میدان میں میرے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں صدقہ کر سکوں. حضرت زینب پاک فرماتی ہے بھائی آپ صدقہ کرنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے, اناجوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ صدقہ کرنے کے لیے میرے اولو محمد آپ کے سامنے حاضر ہے.
اللہ اللہ، وہ ماں کیسی صابرہ تھی جو اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہادت کے دولہا بنا کر پیش کر رہی ہے۔ امام پاک کی آنکھیں استوار ہو جاتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں بہن زینب اور بھی اپنے بھائی کو نہ رولا، یہ زندگی بھر کی کمائی ہے میری بہن زینب، یہ تمہارے جگر کے ٹکڑے ہیں، اسے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت مت مانگ۔ اتنا سننا تھا، دونوں بچے دوڑ کر آ جاتے ہیں، مامو جان کے قدم مبارک پہ اپنے لمحہ مبارک کو رکھ دیتے اور کہتے ہیں ماما جان آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں ماما جان، اور ظالموں سے میں ایسا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا کہ میں اسے دکھا دوں گا کہ علی کے شیر نر کے اندر، ان کے رگوں کے اندر علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، بالآخر مختصر میں بتاتا چلو، حضرت زینب پاک کی اصرار پہ حضرت امام حسین نے اولو محمد کو اجازت دیا ہے اور شہادت کے دولہا بنایا، بال میں کنگھا کیا اور کربلا کے میدان میں بھیجا ہے۔ اور حضرت زینب پاک نے فرمایا بیٹا کربلا کے میدان میں جانا تو پوچھنے والے یہ کہا جعفر طیار کے پوتے ہو تو یہ مت کہنا کہ نہیں بس میں جعفر طیار کے پوتا ہوں، تم سے یہ کہے کہ تم امام حسین کے بھانجے ہو تو یہ مت کہنا، تم سے کوئی یہ کہے کہ زینب پاک کے تم بیٹے ہو تو یہ مت کہنا میں زینب پاک کے بیٹے ہوں، بلکہ یہ کہنا میں غلام حسین بن کر کربلا میں تشریف لایا ہوں۔ اللہ اللہ، اب دونوں شہادت کے دولہے بنے ہیں، اب اپنے گردن میں پٹکے باندھے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کی چھڑکیاں لی ہے اور کربلا کے میدان میں گئے ہیں۔ عمرو ابن سعد نے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد کہا اولو محمد میں جانتا ہوں تو زینب پاک کے بیٹا ہو، میں جانتا ہوں تم علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے کے نواز میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نواسے ہو، کہا خبردار سنو میں زینب پاک کا بیٹا بعد میں ہوں، پہلے غلام حسین بن کر آیا ہوں۔ اللہ اللہ، اس نے کہا سنو، عمرو ابن سعد نے کہا بچہ آجا میرے طرف، میرے طرف آ جاؤ گے میں تمہیں پانی پلاؤں گا، میں تمہیں دانا دوں گا، میں تمہیں پانی دوں گا۔ کہا کہ ظالم سوچو تمہارے دانے اور پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے جانب آجا، میں تجھے نانا جان سے کوثر کے جام پلاؤں گا۔ اللہ اللہ، اب جنگ کے نکارے بچ چکے ہیں دونوں بچے، اور محمد نے جب جنگ کی شروعات کی ہے تو کشتے کی پشتے لگا دیا، دائیں جانب وار کیا، نہ جانے کتنے کو فرنار کیا، وہ بائیں جانب وار کیا، نہ جانے کتنے کو فرنار کیا۔ عمرو ابن سعد نے دیکھا تو کہا اے لوگوں دیکھتے کیا ہو، یہ مت سمجھنا یہ چھوٹا بچہ ہے، بلکہ اس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کے رگوں میں خاتون جنت کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر جنگ کا یہی نقشہ رہا تو یہ دونوں بچے تمہارے جنگ کے نقشے کو بدل دے گا۔ جا اور ایک بار بھی حملہ کر، ظالموں نے ایک بار گئے کر کے تیر کا ایسا وار کیا ہے کہ دونوں معصوم زمین پہ گر گیا، اور ظالم عمرو بن سعد نے کہا حسین میں نے زینب پاک کے جگر کے ٹکڑے کو تار تار کر دیا ہے، حسین آ اور اپنے باندھ کی لاش کو اٹھا کر لے کر جا۔ اللہ اللہ، وہ کتنا قیامت خیز منظر تھا جب ایک ماں اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ رہی ہے، ذبح ہو رہا ہے، لیکن اے حضرت زینب پاک تیری ہمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام۔ اللہ اللہ، حضرت امام پاک جو دونوں بچے کو اپنے گود میں لے کر آتے ہیں اور اپنے بہن زینب پاک سے فرماتے بہن زینب لے، اللہ نے تیرے معصوم کی شہادت کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اللہ اللہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، جب بچہ گیا تھا تو شہادت کے دولہا بنا کر بھیجی تھی، لیکن جب شہادت کے دولہا بن کر آیا ماں نے کلیجے سے چمٹا لیا کہ بیٹا ایک مرتبہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر ماں تو کہہ دے، اے میرے نور نظر جا، آج میں نے اسلام کے لیے تجھے قربان کر دیا۔ اور کربلا کے میدان سے حضرت زینب پاک نے تمام تر بہنیں کو یہ ایک انقلابات بتا دیا ہے کہ اے بہنوں سنو، اگر اسلام کی آبیاری کے لیے اگر تمہارے بچوں کی جان کی بازی لگانے پڑے تو درد مت کرنا، مگر اسلام کو اجڑنے مت دینا۔ اللہ اللہ، پھر حضرت زینب پاک نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر زار و قطار رویا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت کے لیے آگے ہیں، ابا جان میرے بھائی میرے چاچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ کہا بیٹا تم
تو میرے بھائی حضرت حسین حضرت حسن مصطفیٰ کے نشانی ہو، میں تجھے کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ نہیں نہیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، نہیں نہیں چچا جان، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ بالآخر ان کے اصرار پہ حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زینب پاک نے شہادت کے دولہا بنایا، اور دولہا بنانے کے بعد میدان میں جاتے ہیں۔ میدان میں جانے کے بعد آپ نے کہا اے لوگوں آؤ، کس کے اندر یہ وسعت ہے، کس کے اندر یہ حیثیت ہے کہ علی کے شیر نر سے مقابلہ کر لے، مگر کسی کے اندر جرت نہیں تھی۔ عمرو ابن سعد نے ایک بڑا نامی گرامی پہلوان ارزق جس کا نام تھا، اسے کہا کہ جاؤ اس کے مقابلے میں۔ ارزق نے کہا کہ سنو، میں ایک نوجوان کے مقابلے میں جاؤں؟ ارے میرے پہلوانی کا شعرا تو نہ جانے کتنے ملکوں میں بستا ہے، میں اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ کہا کہ نہیں، تم کیا سمجھتے ہو، اسے بچہ مت سمجھو۔ کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ تو میرے 4 بیٹے ہیں، میدان میں جائیں گے، اور ابھی دیکھو ان کے سر قلم کر کے لے آتے ہیں۔ ایک بیٹا گیا اور جاتے ہی حضرت امام قاسم کے اوپر وار کیا۔ حضرت امام قاسم نے ان کے وار کو بیکار کیا۔ پھر اس کے بعد ایسے نیزے مارے ہیں کہ ظالم زمین پہ گرتا ہوا نظر آیا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، اسے بھی آپ نے تلوار کی وار کی، زمین پہ گرا۔ تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی آپ نے فنار کر دیا۔ چوتھا بیٹا آیا، اسے بھی فنار کر دیا۔ ارزق نے دیکھا کہ اب میرے 4 بیٹے کو فنار کر دیا ہے، تو جلال میں عظیم الجثہ کی طرح گھوڑے کو بھٹکاتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد حضرت قاسم کے اوپر تابڑ توڑ کا حملہ کرنا شروع کیا۔ جب امام پاک نے دیکھا ہے بڑا شمزور آیا ہے میرے بھتیجے کے مقابلے میں، تو گرم گرم ریت پہ امام حسین نے سجدہ کرنا شروع کر دیا اور کہا پروردگار عالم میرے بھتیجے کی لاج رکھ لینا۔ حضرت قاسم آئے ہیں، ظالم نے ارزق نے ان کو وار کیا، حضرت قاسم نے ان کے وار کو بیکار کیا۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو 2 قدم لی، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھا، آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا۔ پھر اس نے ارزق نے آپ کے اوپر وار کرنا چاہا، آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا اور کہا کہ سب اپنے آپ کو بڑے پہلوان بنتے ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو میں بڑا پہلوان ہوں، میرے شہرت کا ڈنکا شام و عراق میں ہے۔ اے ظالم، تو جو پہلوان نہیں، تو نوالی معلوم ہوتا ہے۔ ارے تجھے گھوڑے کی سیل بھی سنبھالنا نہیں آتا۔ اتنا سن لے، اس نے جب گھوڑے کو سیل کے دیکھا، حضرت قاسم نے تلوار کی وار کی ہے، ظالم زمین پہ گرا ہے۔ حضرت امام قاسم فرماتے ہیں چاچا سجدے سے سر کو اٹھائیے، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لی ہے۔ یہ کیا کیے، ظالم زمین پہ گرتا ہوا نظر آیا ہے۔ اللہ اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، میرے طریقت صوفی نصیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ شبیر فیضی صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں چچا جان، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا، یہ دیکھیے ظالم زمین پہ گرتا ہوا نظر آیا ہے۔ حضرت قاسم اپنے چاچا کی بارگاہ میں، امام پاک کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا جان جنگ کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ کہا بیٹا جنگ بڑے اچھے کر رہے ہو۔ کہا چاچا جان اگر چند قطرے پانی مل جائے تو ظالموں کو نشتے نابود کر دوں۔ کہا بیٹا جا اپنے نانا جان کے پاس کوثر کا جام پینا۔ اللہ اللہ، حضرت قاسم میدان میں آئے ہیں، اور میدان میں آنے کے بعد پھر آپ نے اپنی تیز حیدری کو چلایا تو نہ جانے کتنے کو فنار کر دیا۔ بالآخر ظالموں نے بیک وقت آپ کے اوپر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دیا ہے، اور اتنے تیر چلائے ہیں ظالموں نے، اتنے تیر چلائے ہیں کہ حضرت قاسم فرماتے ہیں چچا جان میری خبر لیجیے۔ اللہ اللہ، عمرو ابن سعد کی ایک منحوس آواز گونجی، حسین لو میں نے حسن مجتبیٰ کے بیٹے کو بھی شہادت کے جام پلا دیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین جاتے ہیں اور اپنے
اپنے بھتیجے کی لاش کو سینے سے چپٹا کر جب لاتے ہیں عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ جب خیمے کے اندر لاتے ہیں خاتون جنت کی شہزادیاں رو رہی ہے، تمام تر حوران بہشت رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس آسمان کا بھی سینہ چاک ہو گیا تھا جب ایک جوان کی لاش حضرت امام پاک لے کر آئے ہیں۔ اللہ اللہ، بالآخر اس کے بعد حضرت سکینہ حضرت عباس علمبردار سے فرما رہی ہے، چچا جان ایک چند قطرے پانی مل جاتا، چچا جان چند قطرے پانی مل جائے، چچا جان پانی کے بغیر حلق خشک ہو گئے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے بھائی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے بھائی جان بچی سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے۔ حضرت امام پاک فرماتے ہیں بھائی جان تم چلے جاؤ گے تو میرے بعد علم کو، تمہارے بعد علم کو کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس علمبردار کہتے بھائی جان بچی سکینہ کی پیاس سر برابر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ نے مشکی ٹانگے ہیں اور چلے ہیں شقائے سکینہ رن میں۔ اب دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو آپ نے ایسے بھٹکایا ہے کہ چند قدم باقی ہے، ظالم نے آ کر راستہ گھیرا، آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور نہر فرات میں گھوڑے کو آپ نے ڈال دیا اور آپ نے مشکیزے میں پانی بھرے اور پانی بھرنے کے بعد آپ نے گھوڑے سے کہا گھوڑا پانی پی لے، کہا کہ نہیں آقا نہیں پیے گا پانی تو غلام کیسے پانی پی سکتا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عباس علمبردار اپنے چلوں میں پانی بھرے، حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، کہا کہ بچی سکینہ تو پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ اللہ اللہ، شقائے سکینہ حضرت عباس علمبردار مشکیزے کو دائیں کانٹے میں ٹانگے ہیں اور آپ وہاں سے چلے ہیں کہ چند قدم اور ہی دوری ہے کہ ایک منحوس آواز گونجی ہے، سنو عباس علمبردار خیمے میں پانی لے کر نہ جانے پائے۔ عمر ابن سعد نے آواز لگائی خبردار عباس علمبردار اگر خیمے میں پانی لے کر چلا گیا تو جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا، خبردار حسین کے خیمے میں پانی کے قطرے نہ جانے پائے۔ اب ظالم آیا ہے سامنے سے، حضرت عباس علمبردار نے ایسے وار کیے نہ جانے کتنے کو پنڈار کر دیا، پھر آپ نے ایک شکیل قلب آیا ہے، آپ کے دائیں بازو کو شہید کر دیا، آپ نے دائیں بازو سے آپ نے فوراً بائیں بازو پہ آپ نے شقائے سکینہ آپ نے مشکیزے کو رکھا ہے اور چاہا ہے کہ چھلانگ لگاؤ کہ بچی سکینہ کو پانی دیا ہوں، لیکن اللہ اللہ ایک شکیل قلب نے پھر ایسا وار کیا، آپ کے بائیں بازو کو بھی اتار دیا ہے، آپ نے مشکیزے کو منہ میں دبایا ہے، پھر ایک منحوس آواز گونجتی ہے خبردار یعنی مشکیزے میں اتنے سوراخ کر دو کہ علی کے لال کے خیمے میں پانی نہ جا پائے۔ تیر چلنا شروع ہوئے ہیں، حضرت عباس علمبردار کی پیشانی پہ تیر لگے ہیں، شقائے سکینہ کی مشکیزے پانی گر چکا ہے، اب زمین پہ گر جاتے ہیں اور فرماتے بھائی جان آئیے اور اپنے بھائی کا خبر رکھیے۔ عباس علمبردار نے یہ کہا تھا کہ عباس بولے کہ اے سکینہ میں پانی لاؤں تو خوب پینا، کٹا ہے بازو چھلا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، بھائی جان آئیے اور اپنی بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت امام پاک اپنے بھائی کے سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی جان میری بھتیجی سکینہ سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے معاف کر دے، اس کا چچا پانی میں لا سکتا۔ اللہ اللہ، حضرت عباس علمبردار کہہ رہے میرے بھتیجا میرے بھائی میری سکینہ سے کہہ دیجئے گا اس کا اچھا وعدہ نہ پورا کر سکا۔ اللہ اللہ، حضرت امام پاک اب عباس علمبردار کو لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں بچی سکینہ دیکھ یہ تیرے چچا آئے ہیں، اے بیٹی سن یہ تیرے چچا گئے ہیں، ہاتھ لے کر گئے ہیں اور خالی ہاتھ آئے ہیں، بیٹی سنو یہ یزیدی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر نہیں آئے ہیں بلکہ بیٹی شہادت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت بالی سکینہ فرماتی چچا جان اب پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ چچا آنکھ کھولیے نا، چچا آج کے بعد سکینہ آپ سے پانی نہیں مانگے گی، چچا آنکھ کھولیے اور ایک مرتبہ اپنے
भतीजी को जरा भतीजी कहकर कह दीजिए आज के बाद आपसे पानी तलब नहीं करेगी। हजरत इमाम पाक की आंखें अश्कबार हो जाती है और फरमाते हैं बेटी सकीना मशीयत यज़दी या कुछ और है जो एक बार चले जाते दोबारा मोड़ा नहीं करते। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमानों। फिर हजरत अब्बास अलमबरदार के बाद हजरत अली अकबर आए हैं। हजरत अली अकबर हजरत इमाम पाक की बारगाह में आते हैं और फरमाते बाबा जान मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। मेरे आका हुसैन फरमाते बेटा तुम तो शबीह पैगंबर हो। रसूल पाक की जब याद आया करती है मदीने मक्के वालों को तो तुझे देख लिया करते हैं, उनके दिल को चैन मिल जाया करते हैं। बेटा मैं तुझे 18 साल की जवान बेटे की लाश को देखने की हिम्मत नहीं है हुसैन में। हजरत अली अकबर फरमाते बाबा जान जब एक बाप के अंदर 18 साल की बेटे की जवानी की खून देखने की हिम्मत नहीं है तो बेटे के अंदर भी अपने बाप के खून देखने की हिम्मत नहीं है। बाबा जान मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। हजरत इमाम पाक फरमाते सुनो सुनो इनसे ज्यादा हक हुसैन पाक का है। जाओ तुम्हारे फूफी जान ने तुझे पाला है, अपने फूफी के पास जाकर इजाजत ले लो। हजरत अली अकबर अपने फूफी की बारगाह में जाते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं फूफी जान मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत मरहमत फरमा दीजिए। हजरत ज़ैनब पाक कहते नहीं बेटा मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि मैं अपने सामने तुझे खाको खून में दिलदान होता देख सकूं, लेकिन कहा नहीं फूफी जान मुझे मैदान में जाने की इजाजत दिलवा दीजिए। इतना सुनना था ज़ैनब पाक बेहोश हो जाती है। हजरत शहरबानो फरमाती है बेटा जा अपने फूफी के लब पे अपने लब रख दे ताकि तेरे फूफी को होश आ जाए। हजरत अली अकबर फरमाते मेरे लब इस मुबारक इस काबिल कहां कि अपने फूफी के लब पे रख सकूं। हजरत इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर अपने फूफी हजरत ज़ैनब की कदमे मुबारक पे जाकर अपने लबहाए मुबारक को रखते हैं। हजरत ज़ैनब पाक को होश आ जाता है। बिल आखिर फूफी के बारगाह में फूफी तमाम लोगों ने शहादत के जाम पी लिया है, मुझे भी शहादत के जाम नोश फरमाने की मुझे इजाजत दिलवा दीजिए। बिल आखिर मुख्तसर में बताता चलो हजरत ज़ैनब पाक ने शहादत के दूल्हा बनाया हजरत अली अकबर को, लेकिन कयामत खेज मंजर था। अपने माँ के पास जाकर अलविदाई सलाम लेते हैं और सलाम लेने के बाद हजरत आबिदे बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास जाते और रुखसत लेने के लिए तो कयामत खेज मंजर था। कहा भाई मैं उठकर आपके गले तो नहीं लग सकता। कहा भाई ज़ैनुल आबिदीन आप लेटे रहे। एक भाई के ऊपर भाई ने लेट कर और अपने भाई की मोहब्बतों की तकाज़े पेश किए हैं। आंखें अश्कबार है और हजरत अब्बास हजरत अली अकबर अब्बा हुजूर की बारगाह में आते और कहते अब्बा जान मैं अब चल रहा हूँ। बाप ने बेटे से कहा बेटा रुक मैं तुम्हारे रकाब थाम लो और मैं तुझे शहादत के दूल्हा बना दो। हजरत अली अकबर अपने वालिद मोहतरम की इजाजत से शहादत के दूल्हा बनकर जब आगे निकले हैं घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हजरत सकीना घोड़े की लगाम को थाम लेती और कहती भाई जान जब भाई अपने घर के अंदर दाखिल होता तो बहनों को वो इनाम दिया करते हैं। कहते हाँ बहन ज़ैनब हाँ बहन सकीना तुझे इनाम मिलेगा। अपने बाप की बारगाह में हजरत इमाम पाक की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करते अब्बा जान मेरी बहन सोहरा से मैंने वादा किया था, यही याद आ रही है कि आंखें अश्कबार हो जा रहे हैं और हजरत सकीना के आंचल में आंसू के दो कतरे गिरा है। कहा बहन सकीना ले यही तेरे इनाम है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली अकबर मैदान में चले हैं और मैदान में जाने के बाद जब खड़े होते हैं यजीदियों के हाथ से न जाने उसके हाथ कब
पाने लगे। किसी के अंदर ये सुर्रत नहीं थी कि अली के शेर नर के मुकाबले में आ जाए। हजरत अली अकबर आवाज लगाते हैं, आओ मेरे मुकाबले में कौन आना चाहते हो। तमाम यजीदियों के हाथों से तलवार छूट गए। अमर इब्न साद ने कहा, ऐ लोगों सुनो, तुम्हारे हाथ में कबा क्यों रही है। उसने कहा, इतने बेशरम तो हम नहीं है कि अपने नबी से हम जंग कर ले। कहा, तुझे नबी कहाँ नजर आ रहे हैं। कहा, ये सामने देखो नबी नजर आ रहे हैं, हम अपने नबी से जंग नहीं कर सकते। अमर इब्न साद ने कहा, ये शबीह पैगंबर है, ये अली के पोते हजरत अली अकबर है, ये नबी नहीं है। मगर फिर भी किसी के अंदर ये जरूरत नहीं थी कि हजरत अली अकबर के मुकाबले में आ जाते। हजरत अली अकबर ने खुद ही आगे बढ़ा और जालिमों के पूछने लगा दीजिए, ना जाने आपने ऐसा वार किया कि ना जाने कितने को फिंगार कर दिया। आपने मैदाने की तरफ आपने अपने घोड़े को दौड़ाया, ना जाने कितने को फिरनार कर दिया। अब करीब था अमर इब्न साद के पांव पहुंचे, उसकी गर्दन को उड़ा दे। हजरत खातून ने जन्नत दुआएं दे रही थी कि देखो मेरे पोते के लड़ने का अंदाज तो देखो। नबी पाक मुशाहिदा फरमा रहे थे, तमाम तर मलाइका मुकर्रबीन दुआएं फरमा रहे थे। अली के शेर नर की तलवार की काट तो देखो, ऐसा मालूम होता है जैसे बिजली की तरह है। ना जाने एक ही वार में कितने को फिरनार कर दिया, और जो दाएं आए उसे भी वार किया, जो सामने आए उसे भी वार कर दिया। ना जाने कितने को फिरनार कर दिया, और मैदान के अंदर किसी के अंदर ये जरूरत नहीं थी कि अली के शेर के मुकाबले में आ जाता। और प्यास से निडाल होकर मैदान से वापिस आते हैं और अपने बाबा की जान की बारगाह में आते हैं और फरमाते हैं, बाबा जान, अगर चंद कतरे पानी मिल जाए तो मैं जालिमों को निश्चय नाबूद कर दूंगा। लेकिन बाप ने कहा, बेटा जा, अब शहादत के जाम अपने नाना जान के पास जी कर कौशल के जाम पीना। मेरे नूरे नजर और मेरे जुबाने मुबारक को चूस ले, ताकि तुझे प्यास की शिद्दत तब महसूस होगी। एक रवायतों में आता कि आपने अंगूठी दी, और एक रवायतों में आता है हजरत इमाम पाक ने अपने सबान को अपने बेटे की सबान में दिया है, और बेटे ने लुत्फ महसूस की है। और फिर चले हैं अली के शेर मैदान में, कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। फिर किसी के अंदर ये जरूरत नहीं थी कि अली के शेर नर के मुकाबले में आ जाए। फिर आपने डट कर मुकाबला किया, एक मनहूस आवाज गूंजी, लोगों सुनो, ये मत समझना इसके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। अगर जंग का यही नक्शा रहा तो खबरदार, तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। किसी के अंदर अगर जरूरत है तो एक साथ अली के शेर नर को बीच में घेर लो और तीरों की बारिश बरसाना शुरू कर दो। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्रे शुहदाए करबला, सैयदना इमाम हसन हुसैन, हजरत इमाम अली अकबर। अली अकबर है, हजरत अली अकबर के ऊपर तीरों की बारिश करना शुरू की है। और फिर जालिम ने कहा, हुसैन ले, मैंने 18 साल के जवान बेटे को भी मैंने शहादत के जाम पिला दिया। मेरे आका हुसैन आते हैं, और आने के बाद जालिमों ने देखा घोड़े के टापों से आपकी लाशें मुबारक को रोद रहा था। इमाम हुसैन इस तरफ जाते, अब्बा 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 हुसैन, मुझे मेरी खबर लीजिए। हजरत अली अकबर फरमा रहे हैं, उसके बाद मेरे आका हुसैन अपने बेटे की गोश्त के टुकड़े को अपने दामन में समेटा है, और जैसे ही बेटे की लाश को लिया, सीने में एक तीर के बल लगे हुए थे। आपने जब बेटे के सीने से तीर खींचा है, मुसलमानों, अपने तीर अपने सीने में पत्थर के नहीं उबल के गोश्त के लुत्फे के धड़कते हुए दिल रखने वालों, जरा सोचो तो सही, एक बाप अपने बेटे के सीने से जब तीर खींचा है तो तीर में टंगा हुआ बेटे का दिल आ गया है। अल्लाह अल्लाह, कैसे बाप से साबित थे, मगर मशीयत ने आवाज लगाई, हुसैन, बेटे के खून देखने की ताकत है तेरे अंदर। कहा कि हाँ, बेटे के खून देखने की ताकत तो है, मगर इस्लाम के खून देखने की ताकत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कयामत खेज मंजर था जब एक बाप अपने बेटे के सीने से तीर का फन निकाला। था बाबा बहुत तकलीफ हो रही है। कहा बेटा अब तो उठो। कहा कि अब
ابا جان ابھی رکیے، میں اٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دیکھیے دادا علی آ رہے ہیں، وہ نبی کونین آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین جب 18 سال کی بیٹے کو لاش لے کر میدان کربلا سے خیمے میں آئے ہیں، زینب پاک کا عجیب سما بن گیا، شہر بانوں بے قرار ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ قیامت خیز منظر ہے، آسمان کا بھی کلیجہ شک ہو گیا ہوگا، یقیناً زمین بھی روتی ہوگی۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ مسلمانوں۔ حضرت زینب پاک سے میرے آقا حسین فرماتے ہیں، زینب پاک تیرے گود کے پالے کو بھی، ان کی بھی شہادت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اب تمام تر شہادت کے بعد اب معصوم علی اصغر کی باری آتی ہے۔ حضرت شہربانو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتی ہے اور فرمانے لگتی ہے، اے سخی باپ کے سخی بیٹے، اے شہید ابن شہید، اے سخی باپ کے سخی بیٹے، آپ کے بارگاہ میں جس سائل نے بھی آواز لگائی ہے، آپ نے کسی سائل کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے، ایک ماں کی ممتا آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہے۔ اے میرے شوہر انعامدار عباس علمبردار کے بازو کٹے، میں نے ہنس کر اسے برداشت کر لیا، اور وہ محمد کٹے ہم نے صبر کر لیے، عباس علمبردار کے بازو کٹے ہم نے صبر کر لیے، 18 سال کے جوان علی اکبر کی جوانی لوٹی ہم نے صبر کر لیا، لیکن ایک ماں کی ممتا ہو، ایک بچے کی پیاس نہیں مجھے دیکھی جاتی ہے، اس کا ممتا ڈھل چکا ہے۔ میرے بیٹے کو لے جائیے اور سقی القلب کے پاس لے جائیے، شاید کہ اس نے 22,000 لشکر زمار میں اگر کسی کے پاس بھی یقیناً دل ہوگا جو میرے لال کے حلقوں میں چند قطرے پانی کی ٹپکا دیں گے۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین فرماتے میں سواری بن کر جا رہا ہوں، لیکن میرے آقا حسین نے اپنے نور نظر کو اپنے دامن سے چھپایا ہے اور میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے دیکھا تو آپ صلح کے لیے حسین پاک آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے قرآن پاک لے کر آ رہے ہیں، لیکن سنو، اگر صلح کے لیے آ رہا ہے تب تو ان کا سواگت کرنا، اگر صلح کے لیے نہیں آ رہا تو قرآن کی بھی خیال مت کرنا۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں دیکھو، یہ میرے معصوم بچے ہیں، یہ 6 مہینے کے علی اصغر ہے جو ابھی ذرہ برابر کسی چیز سے باخبر نہیں ہے۔ اے لوگوں سنو، یہ میرے معصوم کے دیکھو پیاس کی شدت سے مغزہ ڈھلتا جا رہا ہے، تم بھی اولاد والے ہو، میرے بچے کو چند قطرے پانی دے دو، ہو سکتا ہے کل بروز حشر رب قدیر کی بارگاہ میں یہ پانی دینا تجھے بارگاہ ہے رب عظیم شاید کے سرخرو حاصل کر دے۔ یہ میرے معصوم بچے کو چند قطرے پانی دے دو، مگر کسی نے پانی نہیں دیا۔ پھر امام پاک فرماتے ہیں، سنو، میں سوالی بن کر آیا ہوں، خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک ماں کی ممتا کو میں لے کر آیا ہوں۔ اے لوگوں، تمہارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، میرے لال کو چند قطرے پانی دے دو۔ مگر کسی نے کہا، عمر بن سعد نے کہا، حسین جا مانگ اپنے دادا اسماعیل ذبیح اللہ سے پانی مانگ، جس نے اینٹ رگڑی تھی تو زمزم نکل پڑا تھا، جا اپنے نانا سے پانی مانگ جن کے مشت مبارک سے آب رحمت جاری ہوا تھا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں، ظالم سن، اگر حسین بھی چاہے تو یہاں پہ زمزم کا پانی کا سمندر نکال سکتا ہے، لیکن سب ظالم، اللہ حسینی صبر کو دیکھنا چاہتا ہے اور تمہارے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین نے فرمایا، ظالم دے دو، میرے معصوم کو چند قطرے پانی دے دو، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، جناب امام حسین نے اپنے نور نظر کو لے کر ظالموں سے دکھا رہے کہ ظالم ہرملا نے ایک زہر آلود تیر کو چلایا ہے اور معصوم کے گلے کو چھیدتے ہوئے امام پاک کے بازو میں پیوست کر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین نے بچے کو خون کو لے کر آسمان کے جانب اچھالنا چاہا، آواز آئی، حسین اگر تو نے معصوم کے قطرے خون میں آسمان کے جانب بھیجا ہے تو ہمارا میں رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا حسین نے معصوم کے خون کو زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز آئی، حسین معصوم کے خون کو میں زمین برداشت نہیں کر سکتا، اگر معصوم کے خون تو نے زمین پہ ڈالا تو اسے شمس جو شادابیاں نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے آقا حسین نے اپنے نور نظر کی خون کو پیشانی پہ ملا ہے اور بارگاہ رب یزدی میں
فرماتے ہیں اے پروردگار عالم حسین تیری رضا پہ راضی ہے، اے رب قدیر آج کے اس امتحان میں میری معصوم بھی کامیاب ہو گیا ہے، اے پروردگار عالم حسین کو صبر عطا فرما۔ میرے آقا حسین جب اپنے بیٹے کو لاش کو لے کر جا رہے ہیں، حضرت زینب پاک سوچ رہی ہے ادھر سے گیا تھا تو بچہ روتا ہوا گیا تھا، شہربانو سوچ رہی ہے بچہ گیا تھا روتا ہوا گیا تھا، شاید کے ظالم کو رحم آ گیا اور میرے بچے کو پانی دے دیا، بالکل سکون کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میرے آقا حسین نے اپنے نور نظر کی لاش کو لیا اور کہا اے شہربانو نے اللہ نے تمہارے معصوم کی شہادت کو بھی قبول کر لیا ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے تمام تر کی شہادت کو رب نے قبول فرما لیا، تاکہ آنے والے کل کے لوگ جب تاریخ اور ہندی لکھے بچے کہے امام پاک نے دین کے لیے اپنے چھوٹے بچے کی بھی جان کی پھانسی لگا دیا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ مسلمانوں، جب ایک معصوم کے اوپر ظالم نے تیر چلایا ہے اس باپ کے قلب پہ کیا گزرا ہوگا، اس ماں کی ممتا کی کیسی حالت رہی ہوگی۔ اللہ اللہ مسلمانوں قربان جاؤ، حضرت زینب پاک نے اپنے معصوم کے رات کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ شہربان نے کہا میرے نور نظر ماں کے سینے سے دودھ تو خشک ہو گیا ہے، مگر ایک بار اپنی ماں کے سینے سے لگ جا میرے لال، ایک بار اپنی ماں کے سینے سے لگ جا۔ قیامت خیز منظر تھا مسلمانوں۔ اللہ اللہ کتنے صابر تھے وہ لوگ، یہ کس کے لیے معصوم کے جو حلقوں پہ تیر چلے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اس لیے کہ دین باقی رہے، قرآن کی آئین باقی رہے، شریعت محمدی باقی رہے۔ اللہ اللہ اب اس کے بعد میرے آقا حسین علیہ السلام نے اپنے نور نظر کو رکھا ہے۔ اس کے آپ اپنی بہن زینب کے پاس جاتے، حضرت شہربانو سے فرماتے ہیں شہربانو دیکھ لے، جی بھر کر دیکھ لے، حضرت سکینہ دیکھ لے، جی بھر کر دیکھ لے۔ زینب پاک اے میری بہن زینب سنو، میرے بعد اب تمہارے امتحان ہونے والا ہے۔ اے میری بہن زینب ذرہ برابر اپنے پاؤں میں لغزش نہ آنے دینا، اپنے صبر و استقلال کی دامن کو پوری مضبوطی سے تھامے رہنا۔ بہن زینب ہمارا امتحان ختم ہونے جا رہا ہے، اب تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اب حضرت زینب پاک نے فرمایا بھائی جان میرے خاندان کے رواج رہا ہے، جب حضرت حسن مصطفیٰ اور حضرت امام پاک جب ابا جان جنگ پہ گیا کرتے تھے تو آپ رکاب تھاما کرتے تھے۔ حضرت زینب پاک نے امام حسین کو اپنے نانا جان کی دستار مبارکباد دی ہے، اور حضرت خاتون نے جنت کی پٹکا ان کے دوپٹے کو پٹکا باندھا ہے، زعفر تیار کی نیزے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، ذوالفقار حیدری لیے ہے۔ ابھی بہن سے بات ہی کر رہے تھے، آواز آتی ہے حسین حسین سنو، کیا اپنی بہن سے مشورہ کر رہے ہو کہ یزید کی بیعت قبول کر لو؟ امام پاک اب امام پاک قرضدار انداز میں کہتے ظالم نہیں۔ حضرت زینب پاک سے فرماتے ہیں امام پاک بہن حسین کی غیرت کو ظالم للکار رہا ہے۔ اللہ اللہ اب زینب پاک نے حضرت امام حسین کے رکاب کو تھاما ہے، اور میرے آقا حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد چند قدم چلے ہیں، چند قدم چلنا تھا، اب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، آپ نے گھوڑے کو چابک لگائی مگر گھوڑے آگے نہیں بڑھتا۔ میرے حسین فرماتے گھوڑا کیا تو ڈر گیا؟ کہا نہیں آقا میں نے ڈرا نہیں ہے، بلکہ میں ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے۔ آقا حسین میرے قدموں میں 25 سکینہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ 25 سکینہ جب دیکھتے امام حسین 25 سکینہ کو، 25 سکینہ آواز لگاتی ہے ابا جان آج کے بعد میں کسے ابا کہہ کر پکاروں گی؟ اے میرے ابا جان آپ میدان میں نہ جائیے، بھائی ابا بھائی علی اکبر قربان ہو گئے، معصوم علی اصغر چلے گئے، اے ابا جان آپ کے بغیر ہماری زندگی ادھوری رہے گی۔ ابا آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، میرے آقا حسین اپنے دستار مبارک سے آنکھوں کے پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی جا ایک طرف تیری محبت ہے اور ایک طرف اسلام کا فرض مجھے آواز لگا رہا ہے، بیٹی جا تمہارے آنسوں کی قدر زمانے کے مسلمان کریں گے، بیٹی جا اور صبر و استقلال کی دامن کو تھامنے، بیٹی جا
یہ دنیا کے مسلمان جن کے دل میں خاندان اہل بیت کی محبت ہوگی وہ تمہیں سے محبت کریں گے، تمہاری آنسوں کے لاج رکھیں گے۔ اور حضرت امام پاک میدان میں آتے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد آپ نے پھر ایک خطبہ دیا، اے لوگوں سنو، میں علی کا نواز، میں علی کے بیٹا ہوں، میں نواز رسول ہوں، مجھ سے جنگ مت کرو، اگر سنو مجھ سے جنگ کرو گے تو خسارے میں رہو گے۔ اے لوگوں اپنے آپ کو مجھ سے جنگ کر کر جہنم کے ایندھن نہ بنو۔ لیکن آپ نے بہت سارے انتمام حجت فرمائی مگر شفیع القلب کے دل پہ ذرہ برابر اثر نہ کیا۔ اب ادھر سے آواز آئی، حسین یا تو یزید کی بیعت قبول کر لے یا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا حسین فرماتے او ظالم، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا اگر منظور ہوتا تو عباس علمبردار کے بازو میں کرتا تھا، اگر مجھے یزید کے بیعت کرنا مقصود ہوتا تو 18 سال کی جوان علی اکبر کی جوانی نہ لوٹاتا، حضرت قاسم کو نہ لوٹاتا، معصوم کے حلقوں پہ دل نہ چلواتا۔ اور ظالم جس کے اندر یہ ضرورت ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرے، علی کے شیر نے جب مقابلہ کرنا شروع کیا ہے نہ جانے کتنے کو فنار کر دیا۔ آپ کے سامنے سے جو آیا آپ نے ایسے وار کر دیے کہ گاجر آلو مولی کی طرح آپ نے کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دائیں وار کی، نہ جانے کتنے کو فنار کر دیا، آپ نے بائیں وار کیا، کتنے کو فنار کر دیا، آپ کے سامنے جو آئے نیست و نابود کر دیا۔ علی کے زیر نظر کا جب تلوار چلا ہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تلوار کے اندر بڑھتی روت ہو چکی ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم کی دعائیں شامل ہو گئی ہو، آپ کی تلوار چل رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا نبی پاک کے معجزہ شامل ہو گیا ہو، آپ کی تلوار چلتی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو، آپ کی تلوار چل رہا تھا، آپ کی تلوار چل رہے تھے، نبی دیدار فرما رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، فاطمہ آشش کر رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی، حضرت علی آشش کر رہے تھے، میرے آقا حسین کی تلوار کی وار کر رہے ہیں۔ آپ کی تلوار کی تاب لانے کے اندر کسی کے اندر یہ ضرورت نہ تھی۔ جب جنگ دیکھا کہ عمر ابن سعد نے پکارا، اے لوگوں سنو، اگر جنگ کا یہی نقشہ تو تم میں سے کوئی نہیں بچ پاؤ گے۔ پھر آخر مختصر میں بتاتا چلو، اب چاروں طرف سے میرے آقا حسین کو ظالموں نے گھیر لیا ہے۔ اللہ اللہ، اب شیروں کے درمیان ایک شیر کتوں کے درمیان گھیر جائے تو ان کا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ ظالموں نے تیر کی بارش کرنا شروع کیا ہے۔ آپ نے اپنے جسم ناظرین پہ 72 تیر کھائے ہیں۔ آپ کے پیشان یا مبارک پہ تیر لگا اور زمین پہ گر جاتے ہیں۔ شبر العین آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے سینے مبارک پہ بیٹھ جاتا ہے۔ المختصر میں بتاتا چلوں، امام حسین نے کہا کہ قبول کر لے خدایا، یہ آخری سجدہ علی کے سائے سر کو جھکا دیا ہم نے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کی ہے، تلواروں کی سائے میں۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین فرماتے ہو ظالم اپنا سینہ تو کھول کر دکھا۔ جب سینہ کھول کر دکھاتا ہے وہی کوٹ پر داغ نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے پہلی فرما دیا تھا میرے بیٹے کی گردن پہ چھڑیاں وہاں چلائے گا جس کے اندر کوٹ کی فرض ہوگی۔ اللہ اللہ، پھر آخر میرے آقا حسین فرماتے ہیں ظالم یہ بتا یہ کون سا وقت ہے، کون سا دن ہے؟ کہا کہ جمعے کا دن ہے۔ کہا کہ سنو کون سا وقت ہے؟ کہا کہ جمعے کی نماز خطبے کا وقت ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں آخری سجدہ اپنے رب کی بارگاہ میں ادا کرنے دے، اور میرے آقا حسین رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں پروردگار عالم کیا پانی نہیں ہے کہ وضو کر سکے رب قدیر؟ تیرے نبی کے نواسے نے اپنے خون سے وضو کیا ہے۔ پروردگار عالم اس کربلا کے میدان میں آج تیرے نبی کے نواسے آخری سجدہ کر کر دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ جان جائے تو جائے مگر اسلام کی ایمان نہ جانے پائے، جان جائے تو جائے مگر قرآن کی سنویدھان نہ جانے پائے۔ اور میرے آقا حسین نے پہلا سجدہ کیا ہے اور دوسرے سجدے میں گئے کہ شفیع القلب نے ایک ایسا وار کیا کہ میرے آقا کی گردن مبارک کو سر سے الگ کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند کملا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، مسلمان جاؤ
میرے آقا حسین نے یہ ساری محنت و مشقت ساری چیزوں کو کیوں برداشت کیا؟ اس لیے کہ اسلام کے آئین باقی رہے۔ ذرا بتاؤ، آج ہم مسلمان ہیں اور اس شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں شریعت کے کھلواڑ بنا دیے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، کیونکہ اگر اپنے سینے میں پتھر کے نہیں بلکہ گوشت کے لوتھڑے کے دھڑکتے ہوئے دل رکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری اولادوں کو ذرا برابر ہاتھ کٹ جائے ماں کی ممتا تیری بھی ہوتی ہے، لیکن بتاؤ جس نے کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کے لیے شریعت محمدی کو بچانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو قربان کیا ہے، اب ذرا بتاؤ پھر اس اسلام کے ہم خلاف ورزی کریں تو میرے آقا حسین کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ مان جاؤ میرے آقا حسین حضرت شہروانوں نے دنیا والوں کو پیغام دیا کربلا کے میدان سے، اے دنیا والوں دیکھ لو، اے دنیا کی بہنوں دیکھ لو، اگر اسلام کی سہاگ کو اجارنے کی کوشش کرے تو سنو، اپنے سہاگ کو اجڑوا کر اسلام کی سہاگ کو بچا دیا۔ حضرت زینب پاک نے دنیا کی بہنوں کو پیغام دیا، اے دنیا کے بہنوں دیکھو، اگر اسلام کی خاطر اپنے بھائی کی جان کی بازی لگانی پڑے تو لگا دینا، مگر شریعت اسلام کے اوپر ذرا برابر آنچ نہ آنے دینا۔ اللہ اللہ مسلمانوں قربان جاؤ، ہم اگر اس شریعت کے برخلاف کریں گے تو میرے آقا حسین ان کی قلبی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے اب وقت میں گنجائش نہیں تو میں آپ کو مابعد کربلا سناؤں، ورنہ اور بھی درد بھرا حضرت زینب پاک کے واقعہ سنیں گے، جب ایک عورت ہو کر کربلا کے میدان میں کیسے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر انشاءاللہ کبھی مقابلہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ واشهد ان لا الہ